بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کے بعد جب نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نبوت کے منصب سے نوازا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا، کپڑا ہلا کے ان لوگوں کو بلایا، جب سارے مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف جب بلایا تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اس نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زور سے مارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر جا کے لگا تو خون کا یہاں سے فوارہ نکل آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتھر لگا تو جب دیکھا مارنے والا سکا چچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ تو اس نے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے کہ تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آنسو آ گئے اور رونے لگ گئے کہ آج تو اپنے بھی مخالف ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس ابو لہب کے جو الفاظ تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، پوری سورت اللہ نے نازل کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی نا قرآن مجید، جب آیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، جب اللہ تعالیٰ نے یہ والے الفاظ پوری صورت نازل کر دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو جب ابو لہب کے خلاف یہ الفاظ آئے نا تو ابو لہب جو تھا وہ گھر میں دستی گیا، جلدی جلدی گھر میں گیا، گھر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو تھی وہ ابو لہب کے گھر 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ تو اس نے گھر میں جا کے اپنے بڑی سختی کے ساتھ یہ الفاظ بولے، اس نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا کہ اس وقت تک میں اس گھر کے اندر پاؤں نہیں رکھوں گا، اس دہلیز کے اندر پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو تم طلاق نہیں دے دیتے۔ تو اس نے یہ جب الفاظ کہے تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے گریبان جو تھا اس نے چاک کر دیا۔ جب گرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اوپر سے اس نے بڑے زور سے کہا، کہتا تیری بیٹی کو طلاق ہو۔ اس نے جب یہ الفاظ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے، طائف کی وادی کے اندر لوگوں نے پتھر مارے، بد دعا نہیں دی، لوگوں نے تانے دیے، بد دعائیں نہیں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں یہ فیصلہ آیا، جب آپ کی بیٹی کو ان لوگ اس نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کے اوپر جہنم کے کتوں میں سے کتا بھیج دے جو اس کو روند کے رکھ دے۔ تو کچھ ہی دن گزرے تو ایک قافلہ جو تھا نا وہ جا رہا ہے، ساتھ اس کے یہ ابو لہب کا بیٹا بھی جا رہا تھا۔ تو جو ابو لہب تھا نا اس نے اس قافلے والوں کو کہا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے نا اس کا بڑا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا۔ کیوں؟ اس کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ نے جو بات کی ہے نا، محمد بن عبداللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو وہ جھوٹے نہیں ہوتے، اس نے کہا وہ پورے ہو کر ہی رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے بیٹا جو ہے نا اس کو آپ نے چاروں سائڈوں سے اس کو گھیر کے رکھنا ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جو قافلے والے تھے نا وہ جب چلتے گئے، جب وہاں رستے پہ گئے تو ایک جگہ آرام فرمانے لگے، ان کو یہ بات یاد آئی کہ ابو لہب نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ اس وقت ان کے پاس نا اونٹوں کے وہ ریبڑ سے بنے ہوتے تھے، انہوں نے ان سائڈوں پہ لگا کے سب سے اونچی سطح بنا کے اس کے اوپر اس کے بیٹے کو سلا دیا۔ اس کا ابو لہب کا بیٹا اس کے اوپر سویا، سارے نیچے جو تھے وہ لیٹ کے سو گئے۔ تو رات کو ایک وقت آیا کہ ایک کتا جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے چھلانگے لگاتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھا تو وہ جب سویا ہوا تھا نا اس کو جا کے اس نے یہاں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کے ایسے روند دیا اور اس کو کھایا بھی نہیں، اس کو روند کے وہاں پہ ایسے گھسیٹ کے وہاں پہ رکھ کے چھلانگے لگاتا ہوا چلا گیا۔ تو جب قافلے والوں کو پتہ چلا، قافلے والے اٹھے، انہوں نے اوپر جا کے انہوں نے اس کو اتارنا چاہا، جب آگے چلنے لگے تو انہوں نے دیکھا تو اسی طرح جس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے بولے تھے وہی اس کی حالت ہو چکی تھی۔ تو گویا اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ وہ جو مکے کے کافر تھے، مکے کے مشرک تھے، ان کا بھی یہ ایمان تھا، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جو محمد ہوں